آج چونکہ ایک فقہی حوالے سے موضوع مجھے جنازے کے حوالے سے دیا گیا، جنازے کے مسائل، تو یہ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے عرض کیے کہ کیونکہ موت کے بعد ہی جنازے والا مرحلہ آتا ہے نا، تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ مت سمجھیے موت سے ڈریے نہیں، اور یہ نہ سمجھیے کہ موت اور قبر کوئی انوکھی چیز ہے، کوئی بوجھ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ آقا کریم کے وہ غلام ہیں کہ جن کو بات یاد نہیں رہتی تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حضور کرم فرمائیے، دعا فرمائیے، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے فرمایا اب جب میری محفل لگے تو چادر بچھا دینا۔ سامنے چادر بچھائی، حضور واز فرماتے رہے، جو گفتگو ختم ہو گئی تو سرکار نے فرمایا وَضْمُمْهُ عَلَىٰ صَدْرِكَ، اسے اٹھاؤ اپنے سینے سے مس کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن گیا آج تک کوئی بات بھولی نہیں۔ کثیر حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسن، ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر 5 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے رد السلام، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام دے تو دوسرے پر واجب ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب لوٹائے، اس کے سلام کا جواب دے۔ ہم بسا اوقات سلام کا جواب نہیں دیتے، سر ہلا دیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ زبان سے کہا کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ پر واجب اور لازم ہے ایک بندہ مومن کے سلام کے جواب کو لوٹانا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا دوسرا ایک بندہ مومن کا حق یہ ہے عیادت المریض، جب کوئی مسلمان مومن بھائی بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا یہ اس کا حق ہے، آپ پر فرض ہے اور اس کا یہ حق ہے، اس کی عادت کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نے اس حوالے سے پڑھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو کب بیمار ہوتا ہے؟ رب فرمائے گا وہ جو میرا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا میری عیادت کے لیے آتا، تو وہاں پہ مجھے پاتا۔ اس لیے یہ ایک اپنے مومن بھائی کا حق سمجھیں، اگر کوئی بیمار ہو محلے میں ضرور عیادت کے لیے جایا کریں۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ مومن کا دوسرے بندہ مومن پہ حق یہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اور تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتباع الجنازت، ایک بندہ مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کی نماز جنازہ کے ساتھ چلا جائے۔ تو نماز جنازہ کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کی روح نکلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے۔ بولیے کیا کیا جائے؟ اسے غسل دیا جائے، اور غسل دینے کے لیے مسجد کے امام کو نہ بلایا جائے، مسجد کے خادم کو نہ بلایا جائے، بلکہ غسل دینے کے لیے خود آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اور آپ کے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر باپ چلا جائے تو بیٹوں کو چاہیے کہ وہ خود غسل دیں، خود غسل دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بسا ہر اکثر تیاری نہیں ہوتی موت کی، اچانک اموات آج کل ہو رہی ہیں، تو اچانک موت جب آتی ہے تو ہو سکتا ہے انسان ہے کمزور ہے، اگر دوسرا بندہ غسل دے گا وہ تیرے مرنے والے کے عیب بندے کو بتائے گا، اس کے اندر فلاں عیب تھا، اس کا چہرہ یوں ہو گیا تھا، اس کا یہ بھی اس کے اندر کمزوری رہ گئی تھی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تو آپ غسل دے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی رسوائی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ بیٹوں کو چاہیے کہ وہ غسل دیں۔
کوئی بیٹے نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار جو بھی ہو، ان کو سب سے جو قریبی رشتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جانے والے کو غسل دیں۔ لیکن آج ہماری سرد میری اور ہماری دین سے دوری کا یہ معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل دیا کیسے جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے پاس آئیں، بیٹھیں، پوچھیں مسائل اور غسل دیا کریں خود مرنے والے کو۔ اور ایک اور میں یہاں پہ ایک مسئلہ کی وضاحت کر دوں، اکثر اوقات بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں داڑھی کٹواتے ہیں، تو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی داڑھی سستی کی وجہ سے کبھی بڑی ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو وہ رسا جو ہوتے ہیں وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی اور جسم کے بال وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بندے کی روح نکل جائے اس کے بعد اس کے جسم کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر غلطی ہو گئی کاٹ دیے گئے تو ان کو اس کے ساتھ ہی دفن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پھر پھینکنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ دفن کرنا چاہیے۔ اس لیے تو آگے چلیے، یہ تو تھا غسل کے حوالے سے مسئلہ۔ پھر جب آدمی کی روح نکل جائے، روح نکل جانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے، کئی دن تک میت کو گھر میں روکنا نہیں چاہیے کہ فلاں دبئی سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، جتنا جلدی ہو اسے اپنے ٹھکانے پہ پہنچانا چاہیے، اس کو لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر جنازہ اٹھائیں نا تو اتنا تیز، ذرا بہت سلو بھی نہ لے جائیں، جلدی کریں، جنازہ تیزی سے جنازہ گاہ کی جانب لے جائیں، اور اتنی تیز نہ لے جائیں کہ میت کو تکلیف ہونے لگے۔ بہرحال ذرا تیز قدموں سے چلنا چاہیے، دوڑنا بھی نہیں چاہیے اور بالکل سلو رفتار سے بھی نہیں چلنا چاہیے، درمیانی میانہ روی سے چلنا چاہیے، اور اتنا کہ میت کو تکلیف نہ ہو، اتنا تیز کم از کم چلا جائے۔ اور جنازہ کو کندھا دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ مرد حضرات، اور یہاں پہ میں ایک وضاحت کروں کہ جب ایک عورت دنیا سے جاتی ہے تو اس کے شوہر کے کہا جاتا ہے کہ یہ شوہر اس کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ شوہر اس کا جنازہ اٹھا بھی سکتا ہے اور اس کے جنازے کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے شوہر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، شوہر اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے شوہر اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے، اور جنازہ لے جایا جائے تو جنازے کا جو سر ہے نا میت کا، وہ ہر حال میں قبرستان کی جانب رکھا جائے۔ یہ آج کل بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ جناب اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ قبرستان اگر مشرق کی طرف ہو تو اگر جنازہ لے کے جا رہے ہوں اور سر اس کا قبرستان کی جانب کیا جائے تو ٹانگیں قبلہ کی جانب آ جاتی ہیں۔ تو ہماری یہ عقیدت ہے الحمدللہ قبلہ شریف سے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ٹانگیں قبلہ کی جانب ہو رہی ہیں، اس کی ٹانگیں آگے کر دو اور قبلہ کی جانب اس کا سر ہونا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ بندہ جہاں بھی جا رہا ہو اس کی وہ منزل یعنی قبرستان کی جانب اس کا سر ہونا چاہیے، ٹانگیں بے شک قبلہ کی جانب ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں۔ وجہ یہ ہے جب اس کی روح نکل گئی تو اب وہ مکلف ہی نہیں رہا کسی چیز۔ یہ جو کعبہ کا ادب اور احترام ہے نا، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ بولیے کن کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے۔ اب وہ تو مکلف ہی نہیں رہا، اس کے لیے اس جگہ کا ادب اور احترام ضروری ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک عام مسئلہ کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں نا تو جنازے کے ساتھ عمومی اہل سنت کا یہ خوبصورت شغل ہے اور رواج ہے کہ وہ جنازہ کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں، یا ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو انسان کو موت یاد دلاتے ہیں۔ تو بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے، فقہا نے اس سے منع کیا ہے، جنازے کے ساتھ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی سے چلنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کی بات بھی درست ہے، اکابر فقہا نے اس بات سے منع کیا ہے، اور صحیح بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور گرامی میں جنازے کے ساتھ لوگ خاموشی سے چلا کرتے تھے، ذکر وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایک علت کے پیش نظر
حکم کوئی بھی ہوتا ہے اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، جب علت ختم ہو جائے تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم کی طرف سے جو ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔